سر آخر میں چاہتا ہوں کہ ریسرچ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ اور لاء کے شعبے سے وہ اٹیچ ہیں، آپ ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ لاء میں ریسرچ کریں، کس ٹاپک پر کریں، اور اسپیشلی پاکستان کے حالات و واقعات کے مطابق کس طرح وہ کام کر سکتے ہیں؟ اس میں جب اسٹوڈنٹشپ میں اور اپنے لیکچرشپ کے انیشیل ڈیز میں نے بھی لاء کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھی تو مجھے بڑی آڈ لگی کہ ہمارا جو لاء ہے وہ 1860 کا اگر ہے تو آج بھی وہی 25 پیسے کی کوئی مزدوری کا ذکر ہوگا، 10 روپے کی گائے کا ذکر ہوگا. تو میں نے بھی چاہا کہ اس کے اوپر ورکنگ کی جائے، ریسرچ کی جائے اور لاء کو جو ہے وہ ڈائنامکلی چینج کیا جائے. بٹ افسوس کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر کبھی بھی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہم اس کو سجیسٹ اور اس کو سلیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارا جو لاء میکر ہے ہی از ٹوٹلی ان اویئر اباؤٹ دا لاء، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لاء کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ جو میرے ایک خواہش تھی کہ پاکستان کا جو لاء ہے اس کو دوبارہ جو ہے ایک بار کیا ہونا چاہیے، ایک بار نئے سرے سے پروملگیٹ ہونا چاہیے اور تمام لاز کو بار بار جو امینڈمنٹ کے ذریعے سے اس میں پیوند لگا رہے ہیں اس کی بجائے ایک فریش لا آنا چاہیے، ریوائز ہونے چاہیے. پر پھر میری نظر پڑی اینٹی ٹیررزم ایکٹ پہ. میں پڑھا رہا تھا اینٹی ٹیررزم ایکٹ، تو میں نے اس میں شروع کیا سیکشن 11 پڑھانا شروع کیا. سیکشن 11 کے بعد امینڈمنٹس شروع ہوئی، 11A 11B 11C 11D پھر 11D، یہاں تک بات پھر ٹھیک تھی. پھر اگلا سیکشن آیا 11E 11EE امینڈمنٹ 11EE امینڈمنٹ 11EE امینڈمنٹ 11EE امینڈمنٹ. شکر ہے زیڈ پہ جا کر ABC ختم ہو جاتی ہے، زیڈ سے آگے بھی جاتا. تو اس کے بعد میں نے شکر ادا کیا کہ جو انگریز صاحب بہادر نے قانون دیا تھا وہ کافی بہتر ہے. اسی طرح اگر آپ PPC میں بھی کبھی پڑھیں تو وہاں پر بھی ایک آپ کو جو کی نظر آئے گا 337، وہ بھی A سے چلتا ہے اور Z پہ جا کے ختم ہوتا ہے. یہ وہ سیکشن ہے جو ہم نے پاکستان بننے کے بعد IPC میں ایڈ کر کے اس کو ہمارے اپنے قانون کے مطابق کیا. تو جہاں جہاں ہم قانون لے کر آئے، اور اگر آپ ٹیکسیشن لاز پڑھتے ہیں تو آپ سیکشن کے ختم ہونے کی دعا مانگتے ہیں. بالکل. جبکہ سیکشن بیسک اس کا آبجیکٹ یہ ہے کہ لا کو اتنے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جائے کہ ہر پارٹ کو آپ سیگریگیٹ کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. آپ کو 3 سے 4 پیجز کا ایک سیکشن ٹیکسیشن لا میں نظر آتا ہے. تو بندہ سوچتا ہے بیٹھ کے کہ یار وہ جو پرانے قانون تھے وہ کیا تھے، وہ بہتر تھے. یہ جو نئے ہم ابھی اس میں امینڈمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو اگر اس میں جہاں تک بات ہے ریسرچ اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی اس طرح کے جو ٹاسک ہے وہ یونیورسٹیز اور اس قسم کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے کروائے جاتے ہیں. وہاں سے چیزیں موو کرتی ہیں اور پھر وہ لیجسلیچر کی ٹیبل پر آتی ہیں. لیجسلیچر کو سمجھانے کے بعد وہ صرف اس کو پاس کروانے کا کردار ادا کرتا ہے. ہی از ناٹ ایکسپرٹ ان لاء. لیکن اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی جو لیجسلیچر جا کر بیٹھتا ہے وہ اپنی مرضی کا کہیں سے بھی کوئی قانون اس کو لے کر آتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی اسٹینڈنگ کمیٹی، ایکسپرٹ اوپینین، ایکسپرٹ لائرز، وہ چیز وہاں پر آپ کو نظر ہی نہیں آئی. اور ہمارے ہاں جو آپ کے جو بار کے معاملات ہیں یہ بھی 2 قسم کے وکلا میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک وہ ہیں جو پروفیشنل ہیں اور ایک وہ ہیں جو پولیٹیکل لائرز ہیں. جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے وہ پولیٹیکل لائرز ہیں جن کے پاس اس چیز کا ویٹیج ہے کسی لا کو بدلنے کا، اور جو پروفیشنل ہیں ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. تو یہ جب تک آپ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تب تک آپ اگر سلیبس ریوائز بھی کریں گے تو یہ 11EE والے حالات ہوں گے. تو تب تک ریسرچ کی بجائے جو چیز ہے اسی پہ اکتفا کر لیا جائے.